کہ ایک بزرگ تھے، عمر دراز تھے، جنگ میں جاتے تھے، وہ ہر وقت جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے، جنگ میں گئے اور جنگ میں جانے کے بعد آتے آتے راستہ بھول گئے، آتے آتے کیا ہوا، راستہ بھول گئے۔ چلتے 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 ایک پہاڑ نظر آیا، وہ پہاڑ کے قریب گئے تو کیا دیکھا معلوم ہے، لوگوں کی ایک جماعت موجود ہے، وہاں پر ایک بڑی جماعت موجود ہے اور ایک کرسی لگائی گئی ہے، ایک اونچا مقام بنایا گیا ہے اور وہ کرسی خالی ہے۔ الغرض یہ بزرگ آدمی وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ یہاں جمع ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے، ہمارا ایک پیشوا ہے، ہمارا ایک امام ہے، وہ آتا ہے، وہ پادری تھا، وہ عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے، وہ آتا ہے، آنے کے بعد ہم لوگوں کو بیان سناتا ہے، ہم لوگ بیان سنتے ہیں اور بیان سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنے پیشوا کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ سوچے کہاں جانا، میں ان کے بیچ میں بیٹھے رہتا ہوں، آخر سنو تو صحیح ان لوگوں کا مذہب کیا ہے، آخر سنو تو صحیح ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ الغرض وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کا پیشوا آتا ہے، ان کا جو امام ہے وہ آتا ہے، آنے کے بعد کرسی کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد سارے معتقدین ان کے چاہنے والے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیے، تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، آج میں بیٹھ نہیں سکتا۔ سارے پریشان ہو گئے، ہر مرتبہ آتے ہیں معمول کے مطابق بیٹھ جاتے ہیں، آج کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو کسی نے پوچھا کہ آج آپ کیوں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں معلوم ہے، تمہارے بیچ میں ایک اللہ کے نبی کی امت، ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کی پہچان نہیں ہوگی تب تک میں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ وہ پادری تھا، کافر و مشرک تھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر ایک بزرگ آدمی ہے جو نبی کی امت سے تعلق رکھتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ بزرگ کھڑا ہونا نہیں چاہتے تھے، پھر واسطہ دیا، تجھے اسی رب کا واسطہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد وہ پادری، وہ عیسائی، وہ پیشوا امام کہتا ہے کہ میں آپ سے چند سوالہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے۔ اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ شخص تھے، عمر دراز تھے، کافی حد تک عمر گزر گئی تھی، وہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ پورے لوگ انکچ تھے، ہمارے ایک بھی نہیں تھے، پوری محفل انہی لوگوں کی بھری ہوئی تھی، ہمارے ایک بھی آدمی نہیں تھے، خالی انچ تھے۔ آج ہماری ہمت نہیں تھی ویسا بات کرنے کی، اگر 4 آدمی ایک طرف ہو گئے، ہم اکیلے ہو گئے تو ان کے سائڈ لے لیتے ہم، کئی کو بولے تو جان جانے کا خطرہ رہتا ہے، نہیں تو محلے سے نکال دینے کا خطرہ رہتا ہے، نہیں تو بائیکاٹ کرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ہماری حالت کیسی ہے معلوم ہے، جدھر 4 ادھر ہم، جدھر 4 ادھر ہم۔ وہ زمانے میں لوگ ویسا نہیں تھے، جو رب کی راہ میں نکلتے تھے اکیلے سے ہی 1 لاکھ پہ بھاری ہوا کرتے تھے وہ۔ تو پوری محفل کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوچھ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرے پہلا سوال یہ ہے کہ جنت میں اللہ نے پھلوں کو رکھا ہے، جنت میں اللہ نے پھلوں کو رکھا ہے، پھلوں سے مزین کیا ہے، کیا جنت کے جیسا پھل اللہ نے دنیا میں پیدا کیا؟ جنت جیسا پھل دنیا میں اللہ نے پیدا کیا؟ تو بزرگ کہتے ہیں ہاں پیدا تو کیا ہے، لیکن مزہ الگ ہے، شکل اور صورت ایک جیسی ہے۔ تو کہتے کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سیب اور انار، سیب اور انار یہ جنت میں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا، لیکن جنت کا مزہ الگ ہوگا، یہاں کا مزہ الگ ہوا کرتا ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے، میرا دوسرا سوال کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو درخت لوبا بھی کہا جاتا ہے، لہوا بھی کہا جاتا ہے اور درخت توبا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی ٹہنیاں معلوم ہوتا ہے نہیں، اس کی شاخیں جنت کے ہر مکان میں موجود ہے، اس کی شاخیں جنت کے ہر محل میں موجود ہے۔ کیا اس جیسا دنیا میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو وہ فرماتے ہاں ہے نا۔ تو پھر فرماتے کیا ہے؟
تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس جیسی چیز دنیا میں اللہ نے سورج کو بنایا ہے کہ جب سورج بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے، نصف نہار کو پہنچ جاتا ہے، تو ہر خلا والی جگہ میں اپنی کرنوں کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اے بزرگ، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، یا جنت میں ایک نہر ہے، یا جنت میں 4 نہر ہے، اس کی جڑ ایک ہے، اور وہ چاروں نہریں الگ الگ ہے، مزہ بھی الگ الگ ہے، پانی بھی ایک ہے لیکن مزہ الگ الگ ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ہاں ہے نا۔ سب پریشان ہو گئے کہ جنت میں 4 نہریں، مزہ بھی الگ الگ، پانی بھی ایک، سر بھی ایک جگہ سے بہنا شروع ہو اور چاروں الگ الگ راستے پہ جائے اور اس کا پانی ایک ہو لیکن مزہ الگ ہو، جیسی دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ہاں ہے نا۔ کیا ہے؟ تو بولے کہ اپنے آپ میں غور کیجیے، آپ اپنے آپ میں غور کیجئے۔ کیا؟ تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کان سے پانی نکلتا ہے، بہت بدبودار ہے، کبھی کان سے پانی نکلتا ہے بدبودار ہے، آنکھ سے پانی نکلتا ہے کڑوا ہوتا ہے، ناک سے پانی نکلتا ہے غلیظ ہوا کرتا ہے، منہ سے پانی نکلتا ہے میٹھا ہوا کرتا ہے۔ یہ چاروں کا، کان کا، ناک کا، آنکھ کا، منہ کا ایک سر ہے، وہ سر میں سے اللہ تبارک و تعالی پانی عطا کر رہا ہے، لیکن وہی پانی کا قطرہ جب کان سے نکلتا ہے تو بدبودار ہوا کرتا ہے، وہی پانی کا قطرہ جب آنکھ سے نکلتا ہے تو کڑوا ہوا کرتا ہے، وہی پانی کا قطرہ جب ناک سے نکلتا ہے تو غلیظ ہوتا ہے، وہی پانی کا قطرہ جب منہ سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ سب کی جڑ ایک ہے، سر ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں جو 4 نہریں ہوں گی، ایک جگہ سے بہنا شروع ہوگا، 4 راستے پہ جائے گا، مزہ الگ ہوگا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا، ویسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 4 راستے عطا فرما دیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور ایک سوال ہے کہ جنت میں ایک تخت ہے جس کے اوپر جنتی لوگ سوار ہوں گے، اور اس کی خاصیت کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب جنتی لوگ اس تخت پہ چڑھیں گے، جب جنتی لوگ اس تخت پہ سوار ہوں گے تو وہ تخت خود بخود نیچے آ جائے گا۔ جب چڑھنے کا ارادہ کریں گے تو خود بخود نیچے آ جائے گا، اور جب اس تخت پہ چڑھ جائیں گے تو خود بخود اوپر آ جائے گا اور ہوا میں اڑنے لگے گا۔ کیا اس جیسا دنیا میں کوئی موجود ہے؟ کوئی چیز ویسی موجود ہے؟ تو فرماتے کیوں نہیں موجود ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اللہ نے دیکھو اللہ نے کیسے اونٹ کو پیدا فرمایا ہے، اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان اونٹ پہ بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ سوار ہو جاتا ہے تو اونٹ خود بخود اڑ جایا کرتا ہے۔ تو ویسی چیز دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ الغرض اس نے یہ سوالہ کیے کہ ایسے ایسے سوالہ ہے، اور سوال کرنے کے بعد جب اس کو جواب دے دیا گیا، تسلی بخش جواب دے دیا گیا، اور دینے کے بعد ان سے پوچھا گیا آپ نے جو سوال کیا، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو اطمینان ہوا؟ تو فرماتے ہاں مجھے اطمینان ہو گیا، میں نے جو سوال کیے ان سوالوں کا جو آپ جواب دیے سب سے بہتر جواب دیے۔ اب یہ بزرگ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور عام انسان نہیں تھی، اللہ کے بہت بڑے بندے تھے، مقرب بندے تھے۔ اب وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ ٹھیک ہے میں نے تیرے 4-5 سوالوں کا جواب دیا، میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دینا، 2 نہیں کرتا، یہ کیچ کر تو اس کا جواب دینا، اور صحیح جواب دینا، بغیر ڈرے جواب دینا، ڈٹ کے جواب دینا۔ اب وہ ذرا کنفیوز ہوا، کیا سوال کرتا ہی نہیں، کیا بولتا ہی نہیں، سوال کا جواب نہیں دیا تو میری عزت چلی جاتی۔ سال کو ایک ٹائم میں بڑے امام کے سر کا آتا ہوں، آنے کے بعد لوگوں کو بیان کرتا ہوں، لوگ میرے بیان سے خوش ہوتے، اب اگر انہوں سوال کر لیے میں جواب نہیں دیا تو ساری عزت چلی جائے گی، اور اگر میں بول دوں سوال نہ کو کرو تو بھی عزت چلی جائے گی۔ دونوں طرف سے میں پھنس گیا ہوں، نہیں کرنے بولے تو بھی عزت جائے گی، اور کرو بول کر کے ہارڈ سوال کر دیے تو بھی عزت چلی جائے گی۔ اب دونوں میں چھٹکارا نہیں ہے، آخر کار مجبور ہو کر کے فرماتے کہتے بولیے آپ کا سوال کیا ہے؟
بولیے آپ کا سوال کیا ہے؟ تو فرماتے میں تیرے سر کا ہارڈ سوال نہیں کرتا، تیرے سر کا مشکل سوال نہیں کرتا، میں صرف یہ سوال کرتا ہوں بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ کیا ہے جنت کی چابی؟ کیا ہے؟ ہم لوگ چابی جانتے ہیں نا؟ ہاں تو جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کلی کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں پڑ گیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. کیوں معلوم ہے؟ اگر یہ بتاتا تو اس کا مذہب غلط ہو جاتا، اگر یہ بتاتا اس کا مذہب غلط ہو جاتا. تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے، اور خاموش ہونے کے بعد اطمینان ہونے کے بعد یہ بزرگ پوچھتے ہیں میں نے آپ کو سوال کیا ہے جواب دیجئے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو وہ بزرگ وہ امام بول پڑتا ہے، وہ پیشوا بول پڑتا ہے جب آپ نے سوال کر دیا ہے تو جواب دینا بھی میرے لیے ضروری ہے. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، ہمارے قرآن میں نہیں پڑھا، ہمارے حدیث میں نہیں پڑھا، وہ ان کی کتابوں میں پڑھا تھا. توریت میں پڑھا ہوگا یا انجیل میں پڑھا ہوگا یا زبور میں پڑھا ہوگا، ان کتابوں میں پڑھا ہوگا. وہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جنت کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں کیا یہ حقیقت تم نے جو پڑھا ہے اب جو کہا یہ حقیقت میں ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اپنی زبان سے 3 مرتبہ ادا کرواتے ہیں، اور ادا کروانے کے بعد وہ امام اس بزرگ کے سامنے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اتنے دنوں سے میں بھی گمراہ تھا، میں بھی کافر تھا، ان لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا تھا، ان لوگوں کو بھی کافر کر رہا تھا. اب مجھے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کافر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جنت کی کنجی جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے وہ چابی عطا فرما دیجیے. الغرض وہ انسان، وہ پادری، وہ پیشوا، وہ رہنما کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. اور اتاچ نہیں ہوا، بزرگ بھٹکے نہیں تھے، اللہ راستہ دکھایا تھا. کتابوں میں آیا ہے بھٹک گئے تھے بول کر کے نہیں، بلکہ بھٹکے نہیں تھے. اللہ اس بزرگ کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچانا چاہتا تھا، اللہ اس بزرگ کے ذریعے سے مسلمانوں میں اضافہ کروانا چاہتا تھا. جب وہ امام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہاں پر جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اے پادری، اے امام، حقیقت میں آپ بتائیں کیا جنت کی کنجی حقیقت میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے؟ اگر حقیقت میں ہے تو آپ مسلمان ہو گئے، آپ چابی والا ہو گئے. ہم لوگ ایسے نہیں رہ سکتے، لہذا اس کی بدولت آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کی بدولت ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں. الغرض وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے لاکھوں کا ہو یا ہزاروں کا ہو، ایک ایک کر کے سب اس بزرگ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جایا کرتا ہے. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو کنجی ہے، جنت کی جو چابی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ جنت کی چابی ہے. اب جنت کی چابی لینے کے بعد جنت کو کھولنے کے لیے جانا پڑے گا. اب ہمارے پاس یا سمجھو چابی ہے، ہم چابی رکھ لیے، اب ہمارے روم کے پاس گئے نہیں تو چابی سے دروازہ کھول سکتے؟ ہم نہیں کھول سکتے. نہیں، چابی لے کر کے یہاں سے اتر کر کے روم کے پاس جانا پڑے گا، تالا میں ڈالنا پڑے گا، ڈال کر کے کھولنا پڑے گا، تب جا کر کے روم میں گھس سکتے. تو ایسے ہی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے، محمد رسول اللہ پڑھ کے اب چابی رکھ لے کے بیٹھ گئے تو جنت نہیں ملتی، جنت تک آپ نہیں پہنچ سکتے. تو جنت تک پہنچنے کے لیے جیسے ہمارے روم تک ہم کو جانے کے لیے یہاں سے وہاں جانا پڑے گا، یہاں سے وہاں چل کر کے جانا پڑے گا، تو ایسے ہی جنت تک پہنچنے کے لیے ہم کو جنتی والا عمل ضرور کرنا پڑے گا. نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ کی زکوٰۃ دینا پڑے گا. کیوں معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پہ رکھی ہے.